السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہا خان، اور ہم واپس آئے ہیں ایک اور شو کے ساتھ. آج کا ٹاپک بھی پچھلے ویک کے ٹاپک کی طرح بہت انٹرسٹنگ ہے. آج کا ٹاپک مینلی یوتھ ایکٹیویزم پہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ کس طرح سے ہمارے نوجوان جو آج کل کی نسل ہے وہ کس طرح سے اپنا رول پلے کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے اپنی اس قوم کے لیے، اپنے لیے، جابس کے حساب سے یا کسی اور طریقے سے بھی اپنا کر رہے ہیں سوسائٹی میں. اس کے لیے ہم نے آج دو بہت امیزنگ، آئی ووڈ لائک ٹو سے امیزنگ گیسٹ کو بلایا ہے، جو اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں، جن کے پاس کافی کچھ ہے شیئر کرنے کے لیے. وہ ہمارے کویشچنس کا بھی جواب دیں اور وہ اپنا ایکسپیرینس بھی بتائیں گے. ہر بار کی طرح تعارف وہ اپنا خود کرائیں گے. میں آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہوں گی سر مدثر سے اور مس ہانیہ سے. So thank you so much. Welcome to the show, Miss Hania and Sir Mudassir. اس سے پہلے کہ آپ لوگ اپنا تعارف کروائیں، آپ لوگوں کے لیے کچھ کویشچنس ہیں اور ان کویشچنس پہ بیس کرتے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم کویشچنس کی طرف جائیں، پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جن میں جو یوتھ ہے، یعنی جو نوجوان ہے، وہ 64% ہے. مطلب ہمارا ایک ایسا نیشن ہے جس میں ہمارے نیشن کی ایج 30 کے انڈر ہے 64% لوگوں کی، جس کا مطلب ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ اے رسپانسبلٹی جو ہم سب پہ ہے کہ ہم اچھی جابز، اچھی فیسلٹیز یہ سب دیں، بلکہ ہم چاہے نوجوان ہوں یا چاہے بزرگ ہوں یا جو بھی جس ایج گروپ کے بھی آپ ہیں، ہم لوگوں کو سوچنا ضروری ہے کہ اگر ایک ملک میں، ایک نیشن میں 64% ینگسٹرز ہیں تو اس کا فیوچر کیسا ہے، اس کا پاسٹ کیسا رہ چکا ہے، اور ہم نے بڑھتے ہوئے ٹائم کے ساتھ امپروومنٹس کیسے کرنی ہے. سو ٹو بگن ود میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی آپ کے حساب سے یوتھ ایکٹیویزم کیا ہے. جی سر مدثر، آئی ووڈ لائک ٹو نو فرام یو فرسٹ. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ یوتھ جو ہے وہ ایج سے، عمر سے ڈیفائن نہیں ہوتی، یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اب پاکستان میں جو یوتھ کا کانسیپٹ ہے وہ بھی کہیں سے لیا گیا ہے، جس کے مطابق 1 سے 30 سال یا 33 سال کی عمر تک کے لوگوں کو یوتھ شمار کیا جاتا ہے. یورپ میں یہ دائرہ مختلف ہے، وہاں 24 سال، امریکہ میں 23 سال، لیکن پاکستان میں یوتھ کو 33 سال تک کے لوگوں کو یوتھ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یوتھ ایکٹیویزم جو میں سمجھا ہوں اس کے مطابق یوتھ جو عمر کا ایک حصہ ہے، شروعاتی عمر کا ایک حصہ، وہ کسی اپنے آپ کو کسی والنٹری ورک یا پھر کمیونٹی سروس میں انڈلج کریں، اس کو یوتھ ایکٹیویزم کہتے ہیں، جو کہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہو، جو سوسائٹی کو ڈیلیور بیک کیا جائے. لیکن ہمارے یہاں سوسائٹی دیتی ہی کیا ہے جو یوتھ واپس ڈیلیور کرے گا؟ ہمارے یہاں طبقاتی نظام ہے، جس میں ایک امیر کا بچہ یا امیر یوتھ کو ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ملتا ہے، اور ایک غریب جو یوتھ ہے اس کو ایک ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ملتا ہے. باہر اس طرح کا نظام نہیں ہے. باہر جو ہے ایکول رائٹس فار آل، اسپیشل پریویلیجز فار نن کہ جو میکسم ہے اس کو فالو بھی کیا جاتا ہے اور اپلائی بھی کیا جاتا ہے. ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. Right. Thank you so much for your input, sir. Miss Hania, I would also like to know from you, आपका क्या कहना है इसके बारे में? Thank you so much, Maha, firstly for having me here joining you on this very important discussion. As it has rightly been pointed out by my fellow panelists, کہ جو youth جو ہے, it is a state of mind. I would like to synergize with that opinion. Activism میرے لحاظ سے مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. So being responsible citizens of a country, it can either be academic activism, it can either be social activism, it can be many different forms of activism. میں academic activism کیونکہ پاکستان کے اندر اتنی advocate نہیں ہوتی, I would like to talk a bit in detail about this very important aspect. So جب ہماری سوسائٹی میں جیسا if I'm sitting here today and I notice that there is a social evil going on, جیسے Mr. Mudassir rightly pointed out about the class system that is entrenched in our society. اگر مجھے کوئی social evil لگتا ہے, میں اس کے اوپر کیا کر سکتی ہوں؟ Can I just sit back and expect that the government will bring forward legislation, that the parliamentarians will come to my assistance?
or will the executive be interested in alleviating my situation? میں ایک youth organization کے ساتھ I can synergize my efforts. I would like to represent my organization, the Youth General Assembly here. ہم academic activism کے اوپر بہت focus کرتے ہیں. We bring together the youth on different social issues, different policy matters. ہم ان کو requisite guidance دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی سوشل پرابلم کے اوپر جو آپ کے معاشرے کے اندر آپ کو چیز نہیں صحیح لگ رہی اینڈ یو تھنک دیٹ دا پارلیمنٹ اور دی ایگزیکٹو از ناٹ کمنگ ٹو یور اسسٹنس, یو ورک آن اٹ. You come up with policy papers because I personally believe that academic opinions help build narratives. آپ نیریٹو بلڈنگ کے اوپر کام کریں. آپ کے پاس ایک بہت اچھا آج کل ٹول ہے انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, آپ اس کو کنسٹرکٹیولی یوز کریں اپنا میسیج اسپریڈ کرنے کے لیے. میں نے یہ بات پرسنلی آبزرو کی ہے کہ جب سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کم ٹوگیدر دے succeed in becoming interest groups اور ان کی جو policy recommendations ہیں they are eventually taken seriously by the parliamentarians. I would like to cite a two-finger test here. آپ نے دیکھا ایک بڑی جینڈر obsolete practice ہماری court proceedings کے اندر entrenched تھی two-finger test کے نام سے. جب اس کے اوپر academic activism شروع ہوئی, جب civil society organizations نے اس کے اوپر کام کیا, I'd like to cite some مساوی, ہمارے پاس جو سارا زمان, UN Women, انہوں نے اس کے اوپر policy papers نکالے. جب پالیسی پیپرز یوتھ کی طرف سے آئے تو ایونچولی ایک نیریٹو بلڈ ہوا اور کورٹ نے اس کو اوور رول کیا اینڈ ابھی جو اینٹی ریپ آرڈیننس آیا از کمپلیٹلی آؤٹسٹڈ. سو آئی بلیو کہ ایکیڈیمک ایکٹیویزم بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ سوشل ایکٹیویزم, کمیونٹی سروس, یوتھ کیسے اپنے آپ کو, جس طرح پلانٹیشن ڈرائیوز ہیں, انوائرمنٹ ہے, چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں, یوتھ نے اپنے آپ کو ایک طرح سے آرگنائز کیا ہوا ہے, ویری افیکٹولی ورکنگ ٹوورڈز دیٹ از ویل. سو یوتھ ایکٹیویزم از آف ملٹیپل ٹائپس. ہماری یوتھ کو ایکٹیویزم میں انگیج کرنا بہت ضروری ہے. جیسے یو مینشن دیٹ وی آر ینگ کنٹری, وی ہیو اے یوتھ پلج ہیئر, تو ان کو ایکٹیوسٹ ہونا ضروری ہے. یہ ایک انلائٹنڈ قوم کی نشانی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور انپٹس. آئی ڈو ایگری, اور مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ دونوں کی کنورسیشن سے ہم اس بات پہ بھی پہنچ سکتے ہیں کہ سسٹمیٹکلی چلنا اس اسپیسیفک ایشو میں زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ایکٹیویزم اٹ سیلف از دیٹ اویئرنیس جو ہم لوگوں میں ہونی چاہیے, جو کہ کافی ساری ایگزامپلز ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنی لائف میں کہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے کیسز ہوتے ہیں آس پاس, وی نوٹس دیٹ پیپل آر probably walking by, they are not interested in making a change, اور ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ ایک میرے کہنے سے کیا ہوگا. and for them probably activism یا speaking up probably means کہ میں باہر نکل جاؤں, شور مچاؤں, جا کے ریلی کروں, مارچ کروں. probably that is the kind of concepts they have when it comes to voicing your opinion. So thank you so much. اس سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی آپ لوگوں سے کہ ایون دو دس کوڈ بی اے ویری جینرک کویسچن, ایک براڈ کویسچن ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے یوتھ اس وقت کیا مین ایشوز کیا فیس کر رہا ہے؟ اٹ کوڈ بی اینی تھنگ لائک یو ہیو اسپوکن ٹو پیپل اباؤٹ. تو میم ہانیہ, آئی ووڈ لائک یور کنٹریبیوشن فرسٹ پلیز. Maha, you very rightly pointed out that youth activism is at times considered synonymous to hooliganism, vigilantism, taking the law in your hands and going out, protest karna, توڑ karna. Activism is not this. تو youth جب اپنی problems کو کہیں پہ وینٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کے پاس فوراز نہیں ہے, فورم نہیں ہے جہاں پہ جا کے بات کی جائے. انڈیپینڈنٹلی آرگنائزیشنز ہیو بین فارمولیٹڈ دیٹ دی جو ہماری یوتھ جنرل اسمبلی ہے, جیسا پاکستان یوتھ اسمبلی ہے, دیر ملٹیپل آرگنائزیشنز اینڈ پلیٹفارمز دیٹ آر ورکنگ ان دس ریگارڈ. لیکن دی فنڈامنٹل پرابلم ریمینس دیٹ دیر از نو گورنمنٹل انٹینشن ٹو موبلائز دی یوتھ. Youth mobilization is exceptionally important. This is something that we've established now. But there's lack of seriousness on the part of the executive to give the youth a chance. آپ دیکھیں, کوئی پالیسی بننی ہوتی ہے, کہاں ہم نے ہمارے پہ بھی امپلیمنٹ ہونی ہے. نہیں, رائٹلی مینشن that 64% of our population is young. اب جو بھی پالیسی نیشنل لیول پہ بنے گی that is going to impact me. بٹ کیا میری کنسلٹیشن یا میرے ایج گروپ کی کنسلٹیشن اس کے اوپر لی جا رہی ہے؟ کیا مجھے پالیسی میکنگ کے اندر انوالو کیا جا رہا ہے؟ نو. So there's lack of seriousness on the part of the executive. Secondly, lack of forums. کوئی ہمارے پاس ایک یونیفائڈ فورم نہیں ہے جس طرح if I have an issue I can go up there and then I can say کہ اچھا my parliamentarian, the legislator